تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر صرف چلے گئے؟ خاندان کے کچھ افراد تھے جن میں بیوی بچے زیادہ تھے، عورتیں زیادہ تھیں، ان کو لے کر چلے اور پھر راستے میں مطلب وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ رنگ امیزی ہے جس کی مطلب ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں، کوئی سند ایسی نہیں ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ نیری رنگ امیزی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں، اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے، اور راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، تو ایک گروہ ایسا تھا جسے یہ پسند نہیں تھا، اس کے ہاتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہوئی اور وہ توڑی نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر اس کے ہاتھوں ہوئی ہوتی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بیعت کو فوراً توڑ دیں۔ یہ ایک اس کا پس منظر پھر جوڑتے ہوئے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانسار صحابہ تھے ان کے بارے میں لوگوں کو بدظن کیا جائے۔ پھر جب وہ ایک شخص پر الزام لگاتے ہیں، پھر ان کے والد گرامی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اسے نامزد کیا تھا۔ لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کا دشمن بنا کے، مخالف بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے میں کئی سالوں سے ایک سوال کرتا آ رہا ہوں، لیکن آج تک کوئی بھی شخص اس کا جواب دینے سے عاجز ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں، اور آپ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے اسکالر ہیں، علامہ ہیں، جانکار ہیں، سب سے کانٹیکٹ کیجیے کہ آپ احادیث کا پورا ذخیرہ چھان ماریے، تاریخ کی ساری کتابیں کھنگال ڈالیے، اور صرف ایک روایت صحیح سند سے ایسی پیش کیجیے جس میں یہ ذکر ہو کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف ایک لفظ بھی کہا ہو۔ ان کو اگر اسلامک ہسٹری ذرا سی بھی پتا ہو، اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں، ابن عساکر اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں ڈیٹیلز موجود ہیں، اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں وہ حدیث بھی اس میں میں نے لکھی ہوئی ہے کہ کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا، یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں پروف دیں، پروف آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے، ان کو پتا تھا حضرت حسین کے ساتھ تو میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا، تو نرم رویہ رکھتے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا۔ استغفر اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے۔ دارالاسلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیا اس میں سے، لیکن سعودیہ کا جو مکتبۃ الشاملہ ہے اس میں موجود ہے، دارالکتب العلمیہ کا جو بیروت کا چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے، اور اہل حدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی sunna.com اس میں موجود ہے، اسلام 360 میں موجود ہے، اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے، اردو میں مولوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا ہے۔ تحریف، یہ ہے تحریف۔ تو سر جب آپ چوری کریں گے نا اتنی سی بھی، تو اللہ نے ایک بلا آپ پہ چھوڑی ہوئی ہے، جو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکال کے پھینکتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے یہ بخاری شریف ہے اور یہ مولانا شریف ہے۔ حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا، اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے،
تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. تو یہ ان لوگوں کا, اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا. وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا, اس نے خود ڈسین کیا. اچھا جی مان لیا. تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا, اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا, کیونکہ آپ تو ہمیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے. تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا, اتنے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ, تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا. کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے. اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا, وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا, آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا. تو انو میں ہی چپیڑ مار سکنا. سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت نوح کا؟ تو آپ دھونس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو اشرم و اشرم میں سے. نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے, پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے. او یار کہانیاں کرانی بند کرو. یہ اسی طریقے سے کہ وہ ترک رفع دہن پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتہ ہے؟ او ابن مسعود کا مرتبہ پتہ ہے؟ ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو, پھر اگلی بات مرتبے ہوں گے. ناموں کا روب. سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو, ہمارے تو وہ لیڈر ہیں. میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220. انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے. سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیعان علی کوئی نہیں تھا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں. وہ ابے کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے نا میرا بچہ کیا ہے. ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا. صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت ویژن دیکھ لیں. اور وہ آگے کہتا ہے ابا جی سارے لوگ خلافت میں آپ بھی کوئی حصہ لے لیں, کوئی گورنر شورنر بن جائے. شروع تو ہی لالچی سی اور اسی کو رہ کی لالچ دی تھی. میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں, فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم میں. یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ میں. اس کا اثر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا. اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حسادی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی, کوئی سزا نہیں دی ہے. الٹا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی. حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے, ہماری مجبوری ہے. سانو نبی دا منہ ماردا ہے, تو انو نبی دا منہ نہیں ماردا. تو آج تک یزید دی وکالت کر رہے ہو, لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں. علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں, شیعہ پولیٹیکل ٹرم. تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی, جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو. تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی. وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے, دیوبندی تھے, اہل حدیث تھے, شیعہ تھے, کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے. تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا, کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے, جرابیں بھی کپڑے کی. تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. آپ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, آپ تو لال رومال رکھتے ہیں, تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے. حضرت ابن عمر ان کو روکتے تھے, اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا. اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ, جو ایک انہوں نے ایک اور وہ چھوڑی ہوئی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی, اتنی بڑی کہانی کرائی ہے. اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے. میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں.
تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا، بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے، کس طرح قتل و غارت ہوا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی، خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی، پھر یزید مر گیا، تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ، پھر وہ واپس گئے، پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر۔ حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں، لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو 1947 میں 2 قومی نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سیکولر اینکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے؟ اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے، پیچھے چلنا پڑے گا۔ یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے، اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے آپ کو ہماری اکیڈمی میں کال کرنی پڑے گی، اور آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا، آپ کو فری ڈاک آ جائے گی گھر میں، یہ بھی اور باقی ریسرچ پیپر صبح 9 سے لے کر مغرب تک۔ +92 321 5900 162 یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے۔ پاکستان سے کریں گے تو 0321 5900 یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، میں نے آپ کو اس کے کرتوت بتا دی ہیں، احادیث کے حوالے لکھے ہوئے ہیں، اور اصل کہانی گل وچ کوئی اور ہے۔ ہائے 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 تکیہ کلام میں نے بڑا ایتھے فٹ بندا ہے، گل وچ کوئی اور ہے سر، ہر چیز وچ گل وچ کوئی اور ہوندی ہے، اور اس چیز کو پردہ ڈالنے کے لیے فرنٹ پہ کوئی اور چیز لے کے آئی جاتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کیا کر رہے ہوتے ہیں، بات کچھ اور ہوتی ہے، فرنٹ پہ کوئی اور چیز لے آتے ہیں۔ مقصد کسی کو ملائن کرنا ہوتا ہے، فرنٹ پہ کوئی ایک بات لے آتے ہیں، بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن جیتنے کے لیے ایک نعرہ لگایا گیا جو عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ۔ میں نے عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالی ہوئی 2018 کے الیکشن کے اندر، 13 میں ڈالی تھی، 18 میں نہیں ڈالی، مجھے سخت سیاسی اختلاف ہے ان کے ساتھ، لیکن خدا کے لیے آپ اس طرح شخصیت کو تو ملائن نہیں کر سکتے۔ آپ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر عمران خان نے جو ہے وہ یہ پھکی کے طور پہ وہاں پہ بات کی ہے کہ اگر 8000 یہودی بھی یوں قید کر دیے جائیں تو آپ سب لوگ سیکھ پا ہو جاؤ گے، اور 80 لاکھ مسلمان قید ہیں، آپ لوگ بول نہیں رہے۔ اس سے بڑی تو بات کو کوئی نہیں کر سکتا تھا نا یہ بنوانے کے لیے، اور اس نے یہودیوں کا نام اس لیے لیا ہے کہ آپ مولانا حضرات کو بھی یقین آ جائے، لیکن آپ دیکھ لیں وہ پھر بھی کہیں گے یہودیوں کا ایجنٹ۔ تو ان سے ہی پوچھیں گے وہ کیا کرے تو آپ کہیں گے وہ ایجنٹ نہیں ہے، تو وہ کہیں گے وہ یہ کرے کہ اپنی جگہ ہمیں بٹھا دیں، تو یہ تو ہونا کوئی نہیں ہے، تو کانسپریسیز چلتی رہیں گی، تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ جو لوگ سچائی ٹروتھ لورز ہوتے ہیں نا ان کو سچائی پسند آتی ہے، اور آپ ٹروتھ لور بننا سیکھیں، یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے۔ میں نے اسی لیے شروع ہی میں میری ویڈیوز ریکارڈ ہونے سے پہلے میں نے فرقہ واریت سے توبہ کر لی تھی، کیونکہ میں کڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یار لگا، میں نے کہا یار اس مسئلے میں تو بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو یہ اہل حدیث یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اہل حدیث و دیوبند جو ہیں وہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو قد قامت اصلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے، جامع ترمذی 592 نمبر حدیث۔ یہ شیعہ اور بریلوی اس مسئلے میں ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر کسی مسئلے میں اہل حدیث ٹھیک ہوتے تھے تو میں کہتا تھا یار یہ بریلوی کیا کر رہے ہیں، اور کسی مسئلے میں شیعہ ٹھیک ہوتے تھے تو میں کہتا تھا سنی کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یا تو میں کڑ کڑ کے مر جاؤں، تو یا میں اعلان کر دوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جاؤ دفع ہو، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے، اور 5 تکبیریں میں صحیح مسلم میں ثابت ہیں، 5 پڑھ کے آپ کو دفنا دیا، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں فرقہ واریت کو، ورنہ کڑ کڑ کے مر جائیں گے آپ، ٹروتھ لور ہو جائیں۔ آپ دیکھیں ہم بے فکر ہیں، ہمیں کوئی آ کہتا ہے نا وہ دیکھیں نہیں وہ فلاں نے فلاں چیز کر دیا ہے، اس سے فلاں فرقے کو نقصان ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں جی ہوتا رہے، ان فرقوں نے اسلام کے ساتھ تھوڑا کیا ہے نقصان، تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کہیں گے ٹروتھ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے،
جہاں کی سچائی کی بات ہوگی ہم سامنے آ کے ڈیفینڈ کریں گے. جنید جمشید سے طارق جمیل صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا کہ ان کا ذاتی بیان ہے, میں نے آ کے فرنٹ سے لیڈ کیا. کیوں؟ ٹروتھ لور بنے, آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا, روحانیت آ جائے گی, آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی. اور دوسری چیز جو مولانا اسحاق صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے, میں ایگری کرتا ہوں کہ یار کسی بندے کو بھی معصوم نہ سمجھے, ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے. تو جب غلطی ہو سکتی ہے تو اس سے اس کا مرتبہ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تو اس کی شرشت کے اندر ہے غلطی کرنا. جب سرشت میں غلطی موجود ہے تو اس سے مرتبہ نہیں ختم ہوتا. اگر کسی مسئلے میں کسی بڑے سے بڑے صحابی سے بھی غلطی ہوگی, اس کا مرتبہ نہیں ختم ہو جائے گا. ہمیں فوراً مرتبے کی فکر پڑ جاتی ہے, اس کی وجہ سے ہم غلطی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ پھر ہو جاتا ہے بت پرستی, اور اسلام بت پرستی کے خلاف ہے, شخصیت پرستی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے.